دو ہستیوں کا احسان ہے نبی پہ، ایک علی کا باپ، ایک زہرا کی ماں۔ آج نہ کسی مسجد میں علی کا تذکرہ، نہ علی کے باپ کا ذکر، نہ زہرا کی بات، نہ خدیجہ کی کہانی۔ اسلام بچا ہے تو نبی کی وجہ سے، نبی بچا ہے تو ان دو ہستیوں کی وجہ سے۔ جس نے رسالت کو بچایا وہ یہ دو شخصیات تھے۔ اللہ اس خاندان کو مزید رحم فرمائے۔ اللہ نے سلمان کی شکل میں اس خاندان میں ایک اور چراغ روشن کیا ہے۔ میری شہزادی اس بچے کی زندگی دراز فرمائے۔ یہ سلسلہ ازا ان کی نسلوں میں یوں ہی منتقل ہوتا رہے۔ ایک گزارش میں آخر میں 1 یا 1.5 منٹ کی ضرور کروں گا۔ ایام ازا ختم ہوئے ہیں، عزاداری ختم نہیں ہوئی۔ 100 کے دن ختم ہوئے ہیں، 100 ختم نہیں۔ ایک احسان کرنا، کراچی میں الوداعی مجلس میں نے کبھی زندگی میں ممبر پہ علامہ خطیب ذاکر بن کے بیٹھا نہیں۔ شبیر کا ایک چھوٹا سا مدح خوان میں نے اکثر کہا ہے، ماتمی کے پاؤں کے جوتی کے نیچے جو مٹی کا ذرہ ہے اس کا قد مجھ سے بڑا ہے۔ میں اپنی حیثیت سے بڑا واقف ہوں۔ میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا 2 ماہ 8 دن علی کی بیٹیاں ہماری مہمان رہی ہیں۔ کپڑے تبدیل کرنا، عقیدہ تبدیل نہ کرنا۔ لباس کا رنگ بدلنا، آنکھوں کا رنگ نہ بدلنا۔ یہ نہ ہو کہ ہم زمانے میں واپس چلے جائیں اور حسین کو بھول جائیں۔ یہ تو ان کا کرم ہے، انہیں ہماری اولاد کا اتنا خیال ہے کہ جاؤ اپنے بچوں کی شادیاں کر لو، جاؤ اپنی اولاد کی خوشیاں کر لو۔ ان کے 40 دروازے تو نہیں کھلے، اکبر کے سر پہ صحرا تو نہیں آیا، سغرا تو آج بھی دروازے پہ بیٹھی ہے، سکینہ کے ہاتھوں پہ تو ابھی تک رسیاں ہیں، میرا پردے والا امام تو ابھی بھی لہو رو رہا ہے۔ ایک احسان کرنا، 2 ماہ 8 دن حسین نے تمہاری تربیت کی ہے۔ تم امام بارگاہ میں آئے ہو حسینی بننے کے لیے۔ حسین جتنا تمہیں نکھار سکتے تھے حسین نے تمہیں نکھار دیا۔ حسین نے تمہارے آنسوؤں سے تمہارے پچھلے گناہ مٹا دیے۔ حسین نے تمہارا کردار دوبارہ تعمیر کر دیا۔ حسین نے تمہیں اپنے بیٹے کے ماتمی حلقے میں لا کے کھڑا کر دیا۔ شبیر نے تیری آنکھ کو وہ غیرت بخشی کہ تو اس کی بہن کی چادر کو رو چکا۔ تو نے مجمع میں بیٹھ کے یزید پہ لعنت کی ہے۔ تو اب کوشش کرنا، اب اگلے 10 ماہ وہ کوئی کام نہ کرنا جو یزید کرتا تھا اور حسین کو برا لگتا تھا۔ جوان ہو تو آج کے دن تمہیں بی بی زینب کی چادر کی قسم، شراب کے قریب نہ جانا، غلط محفل میں نہ بیٹھنا۔ اب یہ آنکھیں تمہاری نہیں رہی، اب یہ حسین نے خرید لی ہے۔ یہ تو تمہاری کمر پہ زنجیر کے ماتم کا نشان ہے، یہ دستخط ہیں حسین کے۔ یہ حسین نے تیری پشت پہ لکھا ہے کہ یہ میرا ہے۔ مجلس میں آنا شیعت نہیں، مجلس کو گھر لے کے جانا شیعت ہے۔ جو حسین کی تہذیب گھر لے کے جائے وہ شیعہ ہے، جو گھر کی تہذیب مجلس میں لے کے جائے وہ یزید۔ اپنے گھروں کی تہذیب مجلس میں نہ لاؤ، مجلس کی تہذیب گھر میں لے کے جاؤ۔ یہاں غیر کے ساتھ بیٹھے رہے ہو، گھر میں بھائی کے ساتھ بیٹھنا۔ مجلس میں چاہتے ہوئے بھی گناہ نہیں کر سکے، کیوں کہ حسین کا گھر ہے۔ اب کوشش کرو کہ حسین بھی تمہارے گھروں میں جائے۔ ہر کوئی کربلا نہیں جا سکتا تھا، یہ اس نے کرم کیا، اس نے کہا تو کربلا نہیں آ سکتا، میں تمہارے شہر میں اپنے گھر بنا لیتا ہوں۔
میں اپنے شہر سے اپنے گھر آ جایا کروں گا، تو اپنے گھر سے میرے گھر آ جایا کرنا، تھوڑی دیر دونوں مل کے بیٹھیں گے، میں تجھے اپنے درد سناؤں گا، تو مجھے اپنی تکلیفیں سنانا۔ حسین کہتے پھر تیرا میرا رشتہ بن جائے گا، تیرا میرا تعلق ہو جائے گا، پھر میں غریب وعدہ کرتا ہوں تو میرے بیٹوں کے جنازے اٹھانا، میں تیرے بیٹوں کے جنازے اٹھانا۔ یہ میری منت تھی، یہ میری ابتدا تھی اہلیان کا۔ ماتمی ہو، اب اس ماتم کی لاج رکھنا، حسینی بن کے رہنا، کردار سے افکار سے زمانے کو بتانا۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں جہاں بھی بیٹھی سن رہی ہیں، آج کوئی بڑا کسی کو تحفہ دے دے وہ اسے فریم کرتا ہے، یہ تمہارے پاس جو چادر ہے یہ زینب کا تحفہ ہے۔ گھر سے نکلتے ہوئے چادر ذہن میں یہ سوچ کے سر پہ رکھ لینا کہ یہ اس نے بچائی ہے جو شام کے بازار سے پیدل گزر گئی تھی۔ آسان سمجھ گیا تو نے یہ چادر ہے، یہ علی کی بیٹیوں کا تحفہ ہے۔ کل سے عزاداری کے تحائف اپنے گھر لے گئے ہو، تمہیں حسین نے اپنے گھر میں کھانا کھلایا ہے، تمہیں حسین نے اپنے گھر میں پانی پلایا ہے، حسین نے تمہیں اپنے گھر میں محفوظ رکھا ہے، حسین نے تمہیں حسینی ہونے کی سن دے دی ہے۔ اب اس ڈگری کی لاج رکھنا۔ جوان کی بلندی درجات کی مجلس ہے، مجھے بھائیوں نے، میرے بھائی اللہ زندگی دراز کرے، علی نکی کی اس نے محبت سے کہا ہے حسین کے اس بیٹے کی شہادت کے 2 جملے پڑھنا جس کی لاش پہ 80 سیدادیوں نے پتھروں کا ماتم کیا۔ اکبر کی شہادت پڑھے وہ جس نے پڑھنے کے بعد مر جانا ہو، اکبر سنے وہ جس نے سننے کے بعد مر جانا ہو۔ ادھر عالیہ نے جب حسین سے اکبر لیا تھا، کتابیں کہتی 3 دن کا تھا اکبر، جب بی بی آ گئی تھی بھائی کے دروازے پہ، رو کے کہا حسین بھائیوں کے گھر میں خوشی ہو، بہن جو مانگے وہ ملتا ہے۔ حسین نے کہا علیہ ماں کیا مانگتی ہے؟ رو کے کہتی مجھے اکبر دے دے۔ حسین نے دیکھے بغیر اکبر بہن کی گود میں رکھا، رکھ کے حسین کی آواز ہے زینب زیادہ دیر کے لیے دے رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے واپس مانگو، مجھے واپس دے دینا۔ شاید آپ نے جملہ نہیں سمجھا، میں پھر دوہراتا ہوں۔ 3 دن کا اکبر بہن کے ہاتھوں پہ رکھ، حسین نے کہا زیادہ دیر کے لیے دے رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے واپس مانگوں گا، مجھے واپس کر دے گی۔ روک دے رہا، جب جی چاہے اکبر واپس لے لینا۔ 18 سال علی کی بیٹی برقعوں میں پالتی رہی، اکبر کے چہرے پہ نقاب کر کے اکبر کو مدینے کے بازار میں بھیجتی تھی۔ جس نے برقعوں میں پالا تھا 10 محرم عصر سے پہلے حسین زینب کے خیمے میں آئے، رو کے کہتے زینب تو نے مدینے سے مجھ سے کوئی چیز مانگی تھی؟ اتنا کہنا تھا، علی کی بیٹی مسلح سے تڑپ کے اٹھی، حسین کو خیمے میں بلایا، حسین کے سامنے بیٹھی۔ اب جس جوان نے سینے پہ ہاتھ مارنا ہے، بی بی رو کے کہتی ہاں حسین مجھے تیری امانت بھی یاد ہے، لیکن مجھے اتنا بتا جب تو نے اکبر دیا تھا اکبر کی عمر کتنی تھی؟ فرمایا 3 دن۔ فرمایا آج کتنی ہے؟ فرمایا 18 سال۔ بی بی رو کے حسین کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے مجھے تیری غربت کی قسم ہے، میں نے 18 سال اکبر کے کرتے کو مٹی نہیں لگنے دی، مجھ سے ایک وعدہ کر کے جا میرا بیٹا مٹی میں نہ ملا۔ حسین ایک وعدہ کر، حسین میرا اکبر جیسے لے کے جا رہا ہے۔ بڑی دردناک شہادت ہے حسین کے بیٹے کی، حرم حسین میں بھی نہیں پڑی جا رہی۔ آج بھی قبر میں حسین اکبر کی شہادت برداشت نہیں کرتا۔ سادات و غیر سادات، ہر ایک شہید گھوڑے سے گرنے کے بعد وارث روئے۔ اکبر کا گھوڑا بھی اجازت کے لیے خیمے میں آیا تھا،
ہر بیوی نے ماتم شروع کیا. اکبر نے پہلا ودا کیا حسین کی بہن سے، رو کے کہا اچھا اماں اللہ کے حوالے. بی بی نے مصلی پہ بیٹھے ہوئے اکبر کو دیکھا، رو کے کہتی اکبر کہاں جا رہا ہے؟ اماں موت کی طرف. بی بی رو کہتی سچ بتا میں نے تجھے برکے میں اس لیے پالا تھا. اکبر گھوڑے سے اتر، اکبر گھوڑے سے اترا. علی کی بیٹی نے اکبر کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، رکھ کے کہا اگر میں نام مقتل میں جانے دوں. اتنا جملہ کہنا تھا. اکبر نے بھی ایسا سوال کیا، کربلا کا مزاج بدل گیا. اکبر رو کے کہتے اماں مجھے بتا میں زیادہ پیارا ہوں یا زہرا کا بیٹا زیادہ پیارا؟ بی بی نے کہا اکبر یہ سوال کیوں کیا؟ رو کے کہتا اگر قیامت والے دن زہرا نے پوچھ لیا کہ میرا بیٹا تو جنگلوں میں روتا رہا. اتنا کہنا تھا. تڑپ گئی علی کی بیٹی، رو کے کہتی تیرے جیسے لاکھ اکبر ہو میں دین الہیہ سے قربان کروں. اکبر ماں کے خیمے سے نکلا تو سامنے کھڑے تھے ابوالفضل العباس. رو کے کہا اکبر اس سے بھی ملا جو تجھے بیٹا کہنے کے لیے ترس رہی. اکبر جا ماں کے خیمے میں. سطر پڑھنے سے پہلے میں معافی مانگوں گا، جتنے سادات و غیر سادات بیٹھے مجھے معاف کرنا. ابوالفضل العباس بی بی لیلہ کے خیمے میں آئے. اکبر کی ماں بیٹا ملنے کے لیے آ رہا ہے. تھوڑی دیر بعد اکبر ماں کے خیمے میں گئے. اکبر فوراً واپس آ گئے. اکبر کا واپس آنا تھا. جناب عباس دیکھ کے کہتے اکبر ماں سے اتنی جلدی ملایا؟ اکبر رو کے کہتے ہیں چچا غازی اماں تو خیمے میں نہیں ہے. اتنا کہنا تھا. عباس جب خیمے میں آئے کوئی سید بیٹھا مجھے معاف کر دینا. اکبر کی ماں کنات کے پیچھے کھڑی کانپ رہی تھی. رو کے کہتی ہے غازی علی کی بیٹی سے اجازت لیا. اس سے کہا مجھے اجازت ہے میں اکبر کو بیٹا کہہ کے مل لوں. تڑپ گئی علی کی بیٹی. رو کے کہتی ہے لیلا کہہ بیٹا. بی بی لیلہ کی آواز ہے اکبر. اکبر ایک بار گھوڑے سے اتر، اکبر کا سر زانوں پہ رکھا. بی بی نے تبرکات والا صندوق کھولا، صندوق سے گٹھری نکالی. گٹھری نکال کے بی بی رو کہتی اکبر تیرا 1 سال کا کرتا، تیرا 2 سال کا کرتا، تیرا 3 سال کا کرتا. اکبر تو جیسے جیسے عمریں پوری کرتا رہا میں تیرے لباس سی کے رکھتی رہی. کبھی ایک وقت آئے گا اکبر بھی مجھے ماں سمجھ کے ملنے آئے. تیسرا ودا علی اکبر. تھوڑی آواز تیز کر دینا، تھوڑی آواز تیز. تیسرا ودا شہزادہ علی اکبر کا کس سے؟ سید الساجدین سے. کتابیں کہتی ہے بستر خاک سرہانے جا کے علی اکبر نہیں بیٹھا، پائنتی میں جا کے سجاد کے پاؤں کے ساتھ اکبر نے چہرہ لگایا. سجاد نے آنکھیں کھولی، اکبر کو قدموں میں بیٹھے دیکھا. رو کے دے تو بھی جا رہا ہے؟ اکبر تڑپ کے کہتے ہیں سجاد آخری بار ملنے آیا ہوں. جب کہنا بھیا سجاد آخری بار ملنے آیا ہوں، فرمایا مجھے آسرا دے کے اٹھا. اکبر نے سہارا دے کے اٹھایا. سجاد نے اکبر کے گلے میں باہیں ڈالی. رو کے کہنے کا سارے آسان کام تم نے چن لیے ہیں، مشکل کام کے لیے مجھے رکھ لیا ہے. اکبر رو کے کہتے مشکل کون سا؟ سجاد اکبر کی داڑھی چوم کے کہتے ہیں برچھی کھانا آسان ہے، زینب جیسی ماں شرابیوں کے بازار. اکبر پوچھ بابے سے اگر میں پرچی کھا لوں. حسین دوڑ کے خیمے میں آئے، بھائی کے گلے سے باہیں. رو کے حسین کی آواز ہے سجاد یہ امامت کا حوصلہ ہے، تیری جگہ عباس بھی جائے گا تو مر جائے گا. سجاد یہ تیرا حوصلہ ہے، سجاد یہ حجت کی طاقت ہے. سجاد تجھے شام کے بازار میں جانا پڑے گا. ایک ایک خیمے میں گیا حسین کا اکبر. کتابیں کہہ دی علی اکبر گھوڑے میں بیٹھے. عالیہ کی آواز ہے سیدادیو میرے خیمے میں آؤ. آخری بار اکبر کو ودا کریں. سیدادیاں علی کی بیٹی کے خیمے میں
کتابیں کہتی ہیں ہر بیوی نے اکبر کے گھوڑے کے گرد حلقہ باندھا. یہ جو ہم ماتمی حلقہ باندھ کے ماتم کرتے ہیں نا، یہ علی کی بیٹیوں کی سنت ہے. درمیان میں تھا اکبر کا گھوڑا، سیداتیوں نے حلقہ باندھا. ہر بیوی اکبر کا چہرہ دیکھ رہی ہے. کوئی بیوی کہتی سر جھکا میں تیری داڑھی چوموں، کوئی کہتی سر نیچے کر میں تیرا ماتھا چوموں، کوئی کہتی ہے بٹن کھول میں تیرا سینہ چوموں، کوئی کہتی ہے اکبر جھک میں تیرے شانے چوموں. کوئی بیوی اکبر کا چہرہ، کوئی اکبر کی داڑھی، کوئی اکبر کا ماتھا، کوئی اکبر کی آنکھیں، کوئی اکبر کا سینہ. ایک 4 سال کی معصومہ اکبر کے گھوڑے کے سامنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے رو کے کہتی میرا قد چھوٹا ہے، اپنا پاؤں رکاب سے باہر نکال. اکبر نے پاؤں رکاب سے باہر نکالا. سغرا نے اکبر کے پاؤں پہ منہ رکھا، رو کے کہتی سغرا کے حصے کا بوسہ مجھے کہہ کے بھیجا تھا جب اکبر مقتل میں جائے میرے اکبر کو میری طرف سے بوسہ دینا. کتابیں کہتی ہیں اکبر کا گھوڑا نہیں، اکبر کا جنازہ تھا. گھوڑا خیمے سے باہر آتا، واپس خیمے میں. دور ٹیلے پہ حسین اکبر کے گھوڑے کا نکلنا دیکھ رہے تھے. حالت کیا ہے؟ قبضہ تلوار پہ ساتھ، چہرے پہ لہو کے چھینچے، بدن پہ شہداء کا خون. اکبر کو خیمے سے نکلتا دیکھ کے حسین کی آواز آئی میرے اللہ اب راضی ہے، اب تو میں نانے کی شکل والا بیٹا بھی بھیج رہا ہوں. کتابیں کہتی اکبر قریب آئے، رو کے کہتے بابا اجازت. حسین رو کہتے اکبر انصاف کر، تو 57 سال کا باپ ہو، تیرا 18 سال کا جوان ہو. بوڑھا باپ جوان بیٹے کو موت کی اجازت کیسے دے؟ اکبر ایک بار گھوڑے سے اتر، مجھے چہرہ چومنے دے. اکبر پھر گھوڑے پہ بیٹھے. حسین کی بات ہے پھر اتر، مجھے داڑھی چومنے دے. پھر اترے. اکبر مجھے سینہ چومنے دے. مقتل کہتی 13 بار حسین نے اکبر کو گھوڑے سے اتارا. اب جو ماتم کرنے کے لیے آیا ہے، آخری بار اکبر کی آواز ہے بابا تو بتا نانے کا دین پیارا یا بیٹے کی جوانی پیاری ہے؟ فرمایا اکبر جا، اب میں تجھے واپس نہیں بلاؤں گا. ادھر اکبر گھوڑے کی زیر پہ بیٹھا، ادھر اکبر کا گھوڑا چلا. حسین سے نیچے اترے، ادھر اکبر کا گھوڑا چلنا شروع ہوا. حسین نے سر سے امامہ اتارنا شروع کیا. ادھر اکبر کا گھوڑا کربلا کے جنگل میں بھاگا. حسین نے امامہ اپنی کمر کے گرد لپیٹا. کبھی گرتے تھے، کبھی اڑتے تھے، کبھی گرتے تھے، کبھی اڑتے تھے. اکبر کے گھوڑے کے آگے ایک کالے برقعے والی بیوی آئی. آواز آئی گھوڑا رو، تیرے مرنے سے پہلے میرا حسین. حوصلہ کرو تو میں جملہ پڑھوں. تیرے گرنے سے پہلے میرا حسین گر گیا. اکبر نے مڑ کے دیکھا، حالت کیا ہے؟ چہرے پہ خاک، دونوں ہاتھ زانوں پہ مار مار کے رہے. اکبر میری بینائی چلی گئی. اکبر مجھے آنکھوں سے نظر کچھ نہیں آ رہا. فوجوں کے درمیان کھڑا تھا علی کا بیٹا. حسین کی آواز ہے اکبر اب نہ میں واپس ٹیلے پہ جا سکتا ہوں، نہ خیمے جا سکتا ہوں. اکبر ایک احسان کر، میں یہی کھڑا ہوں، جہاں گرے گا مجھے بلائے گا. اکبر داڑھی چوم کے کہتا بابا تو چل کے آ جائے گا، روکے گا بلانا تو، ہمت میں کروں گا. حسین وہیں رک گئے. فضہ دروازے پہ آ گئی، زینب مصلی پہ آ گئی، سغرا قبر محمد پہ آ گئی. ادھر اکبر گھوڑے کی زیر سے گرا، حسین مقتل میں گر گئے. فضہ دروازے پہ گر گئی، زینب مصلی پہ گری. رکھ میرے سر پہ قرآن. حسین اکبر کی لاش پہ چل کے نہیں گئے، حسین شان اٹھے کے رو کے گئے اکبر میری کمر ٹوٹ گئے. اکبر اب مجھے آنکھوں سے دکھائی کچھ نہیں دے رہا. اکبر مجھے آواز دے. کیسے پہنچا غریب؟ جملہ پڑھوں. کتابیں کہتی ہیں ریت پہ ہاتھ مارا. اکبر 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 تیرا بابا بوڑھا ہو گیا. اکبر میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اگر کراچی سخت نہیں سن سکتا تو ایک اشارہ سمجھنا. 9 لاکھ
قاتلوں کا رش۔ جب حسین نے کی بھائی زمین پہ ہاتھ مار رہے تھے تو آپ کیا سمجھتے ہیں قاتلوں نے مقتل کو خالی کر دیا تھا؟ قاتل حسین کے گرد پھیر رہے تھے۔ حسین کسی کا کرتا پکڑا، تو نے میرا بیٹا دیکھا ہے، کسی کے گھوڑے کو روک رہا، کسی نے میرا جوان دیکھا ہے۔ کمینے حسین کے سامنے ناچ ناچ کے کہہ رہے تھے ہم نے تیرا اکبر مار۔ ایک ایک کو رو کے پوچھ رہا تھا کسی نے میرا جوان دیکھا ہو؟ جب کسی نے نہیں بتایا حسین لاشوں کے درمیان اٹھ کے کھڑے ہوئے، اکبر تیرے قاتل مجھے غریب سمجھ رہے ہیں، اکبر مجھے آواز دے۔ آواز آئی بابا میں یہاں ہوں۔ حسین دوڑے اکبر کی طرف، حسین نے جا کے ہاتھ لگایا، اکبر نے بابے کا ہاتھ پکڑا، اپنے چہرے پہ رکھا۔ حسین نے اکبر کے چہرے پہ بوسوں کی بارش شروع کر دی۔ اکبر 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 تو میرے نانے کی شکل والا ہے، اکبر تو نے مجھے دونوں بازوؤں سے کیوں نہیں اٹھایا؟ اکبر رو کے کہتا بابا میری مجبوری ہے، میرا ایک ہاتھ سینے پہ ہے۔ حسین کی آواز آئی ہاتھ سینے پہ کیوں ہے؟ اکبر رو کے کہتا میرے سینے میں نیزہ ٹوٹ گیا۔ آخری صدر پڑھ کے منبر چھوڑنے لگا۔ اکبر وہ کیسے؟ تھوڑی اگر آواز بہتر ہو سکے، اکبر وہ کیسے؟ اکبر رو کہتے بابا میرے قاتل نے میرے سینے پہ نیزہ مارا، میری آنکھوں کے سامنے توڑا، توڑ کے کہنے لگا اب میں دیکھوں گا تیرا بابا حسین کتنا صابر ہے۔ حسین نے کہا اس نے دیا ہے میرے صبر کا امتحان، اکبر اگر اجازت دے تو میں تیرے سینے سے نیزہ کھینچوں، اب مجھے نہیں پتا کون ماتب کرے گا، کس کی آنکھ خشک رہے گی۔ اکبر کی آواز ہے بابا ایسے نہیں، پہلے دادا ابراہیم بلا، دادا اسماعیل بلا، مدینے سے نانا بلا، نجف سے بابا بلا، بقیہ سے ماں بلا۔ ہر ایک کی آواز ہے حسین اب آئے کھڑے ہیں۔ حسین نے گھٹنا کربلا کی ریت پہ رکھا، حسین نے نیزے پہ ہاتھ ڈالا، حسین نے اللہ اکبر کہہ کے نیزہ باہر کھینچا، نیزہ نہیں آیا، اکبر کا جگر نیزے کے ساتھ آیا۔ ابراہیم کی آواز آئی چل اسماعیل واپس چلے، یہ اور ہے ہمارا